الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے توحید کی 3 قسموں میں سے توحید ربوبیت کی پوری تفصیل جانی تھی، پھر توحید الوہیت کے بارے میں بھی جانا تھا، اور چونکہ توحید الوہیت میں ہی لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت آتا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہم جان رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے جانا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے، جسے غیر مسلم بولتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، اور ہر مسلمان اپنے بچے کو سب سے پہلے یہی کلمہ سکھاتا ہے، لیکن افسوس کہ اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں نہیں برتتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ میں 2 پیلرز ہیں۔ لا الہ سب سے پہلے انکار ہے، اور اس کے بعد اقرار ہے۔ انکار کس چیز کا؟ معبود کا انکار ہے۔ جتنے بھی معبود ہیں اس دھرتی پر وہ سچے معبود نہیں ہیں، اس کا انکار ہے۔ اور اقرار کس چیز کا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کے 2 پیلرز ہوئے۔ لا الہ پہلے پیلر میں انکار ہے، اور الا اللہ دوسرے پیلر میں اقرار ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت نام ہے ہر اس ظاہری اور باطنی قول اور فعل کا جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے، چاہے ظاہری عمل ہو، چاہے باطنی عمل ہو، چاہے قول سے تعلق رکھنے والا وہ عمل ہو، چاہے کام سے تعلق رکھنے والا وہ عمل ہو، وہ عبادت ہے۔ گویا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، بلکہ دعا بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، امید اور ڈر بھی عبادت ہے، اور یہ سارے کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام پانے چاہیے۔ اسی لیے ہم تحیات میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر طرح کی زبان سے ادا کی جانے والی، بدن سے ادا کی جانے والی اور مال سے ادا کی جانے والی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ اور سورہ الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا الہ کا معنی کیا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ الہ کا معنی ہوتا ہے وہ معبود جو عبادت کا حق رکھتا ہو۔ کس بنیاد پر عبادت کا حق رکھتا ہو؟ ان صفات کی بنیاد پر جن سے وہ متصف ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالی عبادت کا حق رکھتا ہے، اور اللہ الہ سے نکلا ہوا ہے، تو الہ کا معنی ہی ہوتا ہے وہ ہستی جو عبادت کا حق رکھتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی مانگ کیا ہو گئی؟ لا الہ الا اللہ کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا نہ مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں
وہ باطل ہے۔ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ اس کے بعد ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطیں بیان کی تھیں، 7 شرطیں بیان کی تھیں، اور اسی پر ہماری بات رک گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کون کون سی ہیں؟ علم ہو، یقین ہو، اخلاص ہو، سچائی ہو، محبت ہو، قبول ہو، تابعداری ہو۔ یہ 7 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ یہاں سے ہم آج کا درس شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، یعنی بولنے والے کو اس کلمہ کا معنی پتہ ہو، اور اس کی جو مانگ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اسے جانتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ پر یقین بھی ہو، یعنی بولنے والے کے دل میں اس کے تعلق سے ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہ ہو، ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ یا لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں، اس کے تعلق سے اس کے دل میں کسی طرح کا سندیہ نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح سے شک نہیں کرتے۔ تیسری شرط ہم نے بتائی کہ اخلاص ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کی شرط یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اس کلمہ کا اقرار کیا جائے، سچے من سے اس کلمہ کا اقرار کیا جائے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو تو صرف اسی کا حکم ملا تھا کہ دین کو خالص کر کے، شدھ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور لا الہ الا اللہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سچائی ہو، یعنی اپنے دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جائے۔ ایک بندے کی زبان اس کے دل کی موافقت کر رہی ہو، اس کے دل کا ساتھ دے رہی ہو اس کی زبان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 8 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو زبان سے تو بول رہے ہیں لیکن دل ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو سچائی نہیں پائی گئی، گویا کہ لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوا۔ 5ویں شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ سے محبت ہو، یعنی اس کلمہ سے محبت ہو، اس کے پڑھنے والے سے محبت ہو، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور ایمان والوں سے بغض رکھتے ہیں، ان سے بغض بھی ہو، ان سے نفرت بھی ہو۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت ٹھوس محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور 6ٹھی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی کہ قبول کر لیں، دل سے قبول کر لیں۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دل کی خوشی سے اپنا لینا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کلمہ توحید اور اس کی جو مانگ ہے اسے سر اور آنکھوں سے قبول کر لینا، اور اس میں کسی بھی چیز کا انکار نہ کرنا۔ اللہ پاک نے ایسی قوم کی خبر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا تو یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الصافات آیت نمبر 34 اور 35 اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں جرم کرنے والوں کو کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہہ لو تو تکبر کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے آخری شرط ہے تابعداری۔ تابعداری یعنی لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے، لا الہ الا اللہ کی مانگ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں کرنے لگ جائیں، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی مانگ ہی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور جب کریں گے ہی نہیں تو لا الہ الا اللہ صحیح کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 54 میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے تابعدار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کی 7 شرطیں تھیں جنہیں ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شرطیں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوتا۔ اب لا الہ الا اللہ کے ترجمہ کے حوالے سے کچھ غلطیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یا اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، یا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ یہ سارے ترجمے غلط ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں یہ ترجمہ غلط ہے؟ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں، یا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں، یا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی ہاں، اس میں حرج یہ ہے کہ ایسا کہہ کر کے اسلام میں اور دوسرے دھرموں میں کوئی امتیاز ہی نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ دنیا کے اکثر دھرم کو فالو کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مالک مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کو چلانے والا بھی مانتے ہیں۔ خود زمانے جاہلیت کے جو مشرکین تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، روزی دینے والا ایک ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے، یا کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور کانوں پہ اختیار رکھتا ہے، یا کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرتا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وہ حج بھی کرتے تھے، وہ صدقہ بھی کرتے تھے، وہ عمرہ بھی کرتے تھے، اور اللہ کے ڈر سے بہت سارے کاموں کو چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ کافر اور مشرک ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کیا یا نہیں کیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ عقیدہ پالتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ جو اولیاء ہیں ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں۔ اسی لیے ان کی عقیدہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں، سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ جو لوگ اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک قریب کر دیں گے، اللہ تک پہنچا دیں گے بس۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں بھی بیان کی ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ تو یہ عقیدہ تھا ان کا، حالانکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت اور حیات دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے عقیدے کا بنیادی سوال ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا جو عقیدہ مکہ کے مشرکین پال رکھے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہے، کیا حقیقت میں ایسی بات ہے؟
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے کلمہ گو مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے کفار مکہ کا عقیدہ جان لیا اور اللہ نے ان کے عقیدہ کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہے؟ وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واسطہ، ذریعہ۔ تو یاد رکھیے کہ وسیلہ الٹپ غلط نہیں ہے، وسیلہ کی جائز شکل بھی ہے، ناجائز شکل بھی ہے۔ جائز شکل کیا ہے کہ نیک عمل کے ذریعہ اللہ کا وسیلہ طلب کریں، کسی زندہ سے دعا کرائیں اور اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ناجائز وسیلہ یہ ہے کہ کسی بزرگ جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبر پر جا کر کے ان کو وسیلہ بنائیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو یہ ناجائز وسیلہ ہے۔ گویا کہ جائز وسیلہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ اختیار کریں، ہم نے کوئی نیک عمل کیا تھا اس کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کریں، یا کسی زندہ بزرگ سے دعا کرائیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے مانگے، اے اللہ تو کریم ہے میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو رازق ہے مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تو شافی ہے مجھے شفا عطا فرما۔ لیکن ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ ناجائز وسیلہ یہ ہے کہ انسان کسی مردے بزرگ کو وسیلہ بنائے، یہ سراسر شرک ہے۔ کچھ لوگ نادانی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اس تک ہماری بات ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی، اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے۔ جیسے اگر کسی بادشاہ سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ تو ہم بادشاہ سے نہیں ملتے نا، اس کے قریبی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوچ بالکل غلط ہے، اور اسی سوچ کی بنیاد پر دنیا میں شرک پھیلا ہے۔ سب سے پہلے شرک کیسے پھیلا؟ بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بارے میں تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کمزور مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر بادشاہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے اپنی پوری رعایا کو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ بغیر ذریعہ کے ان کی بات سن سکتا ہے، اور پھر بادشاہ کو اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اور ہر حال اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا بھی ہے، ان کی سنتا بھی ہے، ان کی نگرانی بھی کرتا ہے، ان کی ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ ہر کسی کی بات ڈائریکٹ سن رہا ہے، ڈائریکٹ اسے دیکھ رہا ہے، اور ڈائریکٹ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو کہاں انسان اور کہاں رب کی ذات، جو عرش پر ہوتے ہوئے ہر انسان سے بالکل قریب ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے، ویسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے ان ولیوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ولی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جن کو نہ ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لانے والے ہیں اور تقوی شیار تھے۔ جو بھی ایمان والے ہیں، تقوی شیار تھے، وہ ایک رب کو پکارتے تھے اور رب سے ان کا تعلق تھا، تو ہم ان کو کیوں پکاریں گے؟ رب سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگیں گے؟ تو جو لوگ یہ مثال دیتے ہیں ان کو جواب دیجئے کہ ہمیں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ نیچے رہتے ہوئے چھت کا کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر نیچے ہوتے ہوئے چھت کا کام کر لیں، سارا کام ہو جائے، تو کیا چھت پر چڑھنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں نا۔ تو ہم نیچے میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، 70 دروازے بند ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے،
تو ہمیں کہیں چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ ہم ہاتھ اٹھائیں، رب سے مانگیں، رب کو پکاریں، اور رب ہماری پکار سنے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، یہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ بتا دیجئے، ڈائریکٹ کہا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور وہیں پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کا آدمی ہے، بڑے آدمی کے سامنے میں آپ ہیں، اور آپ اس آدمی سے کہتے ہیں جو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کا قریبی، کہ میری فلاں ضرورت ہے، ذرا صاحب سے میرا کام کروا دیجیے نا۔ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے میں، اور آپ سامنے بیٹھے والے سے کہہ رہے ہیں، صاحب کو اچھا لگے گا نہیں نا؟ اہانت محسوس کرے گا۔ تو یہ تو معمولی انسان کی بات ہے۔ رب دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم انسان کے پیچھے لگیں؟ نہیں، بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، وہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے خود کہا ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ۔ یہ ساری مثالیں جو تم بناتے ہو لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گویا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف چل رہا ہے، اور یہی شرک ہے۔ اور اگر اسی شرک پر کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر دنیا میں توبہ کر لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اس پر موت ہو گئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے سوا جس گناہ کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں پر ایک ڈاؤٹ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس کے ذریعہ بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پاس قربت طلب کرو۔ یہاں پہ وسیلہ کا لفظ آیا ہے۔ عربی زبان میں وسیلہ الگ ہے، اور اردو زبان میں جو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں وہ الگ ہے۔ اسی لیے عربی کو اردو سے اٹیچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو وسیلہ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہم اپنے اعتبار سے کریں گے یا سلف نے جو کیا ہے اس کو ہم آتھینٹک سمجھیں گے؟ تو سلف نے جو کیا ہے، اللہ والوں نے جو کیا ہے، اس کو ہم آتھینٹک سمجھیں گے۔ اسی لیے اس آیت میں جو وسیلہ کا ترجمہ سلف نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعہ اس کی نزدیکی حاصل کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اللہ کی اطاعت کے ذریعہ اس کی قربت حاصل کرو۔ التقرب الی اللہ تعالی بفعل الطاعات، نیکیاں کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا وسیلہ ہے۔ یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عطا کی ہے، سدی کی ہے، مجاہد کی ہے، حسن جیسے بڑے بڑے ائمہ کی ہے۔ تو ہمیں ویسی ہی تفسیر کرنی ہے قرآن کی جیسے سلف نے کیا ہے۔ یہاں پر ایک اہم وضاحت بھی مناسب ہے۔ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جو چیزیں ما فوق الاسباب ہیں، جو ہماری طاقت کے اوپر ہیں، ان میں اللہ سے ہی مانگنا ہے. جیسے شفا مانگنا، اولاد مانگنا. شفا کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ اولاد اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. تو یہ ما فوق الاسباب ہے. لیکن جو چیزیں ما تحت الاسباب ہیں، یعنی جو چیزیں کاؤس کے انڈر میں آتی ہیں، جیسے کسی کے پاس گاڑی، ہم نے کہا کہ ہمیں ہاسپٹل چھوڑ دیجیے، ٹیکسی میں ہم بیٹھتے ہیں اور وہ ہم کو ڈیوٹی پہنچا دیتا ہے، تو ہم نے مدد لی نا. تو یہ مدد ما تحت الاسباب ہے اور یہ جائز ہے، بلکہ دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد لیتے ہو، کسی گاڑی میں بیٹھتے ہو تو گاڑی والے سے مدد لیتے ہو، تو رب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ یہ گمراہ کرنے والا حربہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ شیطانی چال ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ما تحت الاسباب ہیں اس میں تو مدد لی ہی جائے گی. اللہ نے خود فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. یہ تو ضروری ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کہاں پر مدد مانگنا غلط ہوگا؟ جو چیزیں ما فوق الاسباب ہیں، جو کاؤس سے اوپر ہیں، جیسے شفا دینا ہے، اولاد دینا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا نہیں مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد نہیں مانگیں گے. یہاں پر ایک اور اہم سوال ہے جس سے کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. کچھ لوگ دعا جب کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے. یہ دعا شرک تو نہیں ہے، کیونکہ اس نیت سے ایک آدمی دعا نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ بھی نہیں چلتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کا واسطہ بھی نہیں چلتا. بلکہ اگر کہنا ہی ہے تو یوں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میری یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طفیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طفیل قبول کر لے. اور یہ سب کچھ کہنے کے بجائے ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہی ہیں، ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ہم ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما. اور یہی طریقہ تھا اللہ والوں کا. طفیل اور صدقے اللہ والے اس انداز میں دعا نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی ناجائز ہے، لیکن شرک بہرحال نہیں ہے. تو اس طریقے سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو پہلا حصہ تھا وہ تو ہو گیا. اب محمد الرسول اللہ جو دوسرا حصہ ہے وہ باقی ہے. اب ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے. محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کی مانگ کیا ہے، اس کو ہم جانیں گے. یہ کلمہ کا دوسرا حصہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کرتا ہے، تب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. گویا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کے اقرار میں ہم نے ایک سوال کا جواب پایا کہ عبادت کس کی ہوگی. محمد الرسول اللہ کے اقرار میں ہم دوسرے سوال کا جواب پاتے ہیں کہ عبادت کیسے ہوگی. دو سوالات ہیں ہمارے پاس، عبادت کس کی، عبادت کیسے. عبادت کس کی، اس سوال کا جواب ملتا ہے لا الہ الا اللہ سے. عبادت کیسے، اس سوال کا جواب ملتا ہے ہمیں محمد الرسول اللہ کے اقرار سے. محمد الرسول اللہ کا اقرار یہ اسلام کی واقعی بہت بڑی بنیاد ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہماری یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. آپ کی کنیت ابو القاسم تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام بہت مشہور ہیں. کون کون سے؟ محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب. یہ ایک ہی حدیث میں 5 نام آئے ہیں. محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو. احمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا. ماحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماحی کا مطلب ہوتا ہے کفر اور شرک کو مٹانے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کو مٹایا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور بودھک کے پرمانوں سے، عقلی دلائل سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام الحاشر تھا. الحاشر کا مطلب ہوتا ہے میدان محشر میں جس کے سامنے سب لوگ اکٹھا ہوں گے، سب لوگ اکٹھا ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام العاقب تھا. العاقب کا مطلب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 بہت مشہور نام ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب. محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پہلے کلمہ میں تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود برحق نہیں، اور دوسرے کلمہ میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس خبر کا سمرتھن کرنا، اس خبر کی تصدیق کرنا، اس خبر کی تائید کرنا ضروری ہے، کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور خبر کو جھٹلانا کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے بھی کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ہمیں سکھایا ہے، لہذا اس اقرار کو اپنی زندگی میں اتارنا ضروری ہے. اس میں ہم کہتے ہیں اشہدو کا اضافہ کرتے ہوئے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور گواہی کے لیے علم کا ہونا اور یقین کا ہونا ضروری ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو بھی جانا ہے، تو یہاں پر بھی محمد رسول اللہ کی شرطوں میں علم کا ہونا ضروری ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے. عبدہ کہا، عبدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا. عبدہ اس کا بندہ، اور عبد کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا، عبد کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا. تو اللہ معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں. اسی لیے کچھ آریہ سماجی کہیں گے آپ کو بھٹکانے کے لیے کہ مسلمان لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ محمد کی بھی عبادت کرتے ہیں. یہ بھٹکانے والی بات ہے. ہمارا عقیدہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی جا کر کے ان سے مانگ لے تو اسلام سے ہی نکل جائے گا. ہم عبادت نہیں کرتے لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کی. ہم تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عبادت ایک اللہ کی ہوگی اور اطاعت رسول اللہ کی ہوگی. یعنی ایک اللہ کی عبادت ہوگی، عبادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا، لیکن عبادت کیسے کریں گے، عبادت کا طریقہ کیسا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی مانگ یہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مانا جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں فرق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح بیان فرمایا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور رسول جو ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے پاس بھی بھیجے جاتے ہیں اور مشرکین کے پاس بھی بھیجے جاتے ہیں.
اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، کیونکہ آپ ایمان والوں کے لیے بھیجے گئے اور مشرکین کے لیے بھی بھیجے گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی جو گواہی دیتے ہیں اس کی مانگ کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی گواہی کی مانگ کو ہم دو طریقے سے جان سکتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو ہم پر دو طرح کی ذمہ داری آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیکاروں کے تئیں ہماری ذمہ داریاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تئیں ہماری ذمہ داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا ہیں، اس تعلق سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، اور جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو اس تعلق سے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور جان سے رسپیکٹ کیا جائے، آپ کا سمان کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے۔ یہ سمان ہی تھا، یہ عزت ہی تھی آپ کی، کہ آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کے نام سے پکارنے سے اللہ نے منع کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ لیکن ریسپیکٹ ہونا چاہیے، اور انسانوں میں سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت کے دن تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی شان میں غلو نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری شان میں غلو مت کرنا، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننے کی مانگ یہ ہے کہ اللہ کو اس کا حق دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق دیا جائے۔ اللہ کا حق نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا سکتا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت میں کیا ٹھہرا لیا؟ شریک ٹھہرا لیا، اور یہی شرک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی آدمی مشکل دور کرنے والا مانتا ہے، ضرورت پوری کرنے والا مانتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور اگر ایسا کیا تو اس نے شرک کیا۔ یاد رکھیں، بھلائی اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ الجن آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی بھلائی کا۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں غیب کی باتیں، پرخچ کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے، اندیکھی دنیا کو جانتے ہوتے، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اگر اس کو جانتے ہوتے تو احد کی جنگ میں آپ کے دانت مبارک شہید نہ ہوتے، طائف میں آپ کو لہو لہان نہ کیا جاتا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کیا جاتا، آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظالموں نے الزام لگایا تھا، تہمت لگایا تھا، آپ کہہ دیتے کہ میری بیوی پاک دامن ہے، کیونکہ آپ
غیب جان رہے ہوتے، لیکن آپ غیب نہیں جانتے۔ اگر آپ غیب جانتے تو آپ کو پتھر کھانا نہ پڑتا، آپ کو کوئی تکلیف جھیلنا نہ پڑتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، لیکن غیب کی باتیں وحی کی شکل میں آپ کے اوپر اترتی تھی، آپ ذاتی طور پر غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں۔ اگر محبت نہ ہوگی تو اطاعت کیسے ہو پائے گی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق ایمان والوں پر خود ان کے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی نبی سے محبت ایمان والے کو اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے بیٹے، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب نہ بن جاؤں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کچھ پہچان بتائی ہے۔ 4 پہچان یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ کی سنگت میں بیٹھنے کی خواہش۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تائید کرنا اور آپ پر اتری ہوئی شریعت کی حفاظت کرنا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ورنہ بس جذباتی محبت ہے۔ حقیقی محبت اس کو نہیں کہیں گے کہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، آپ کے اہل بیت کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، صحابہ کرام، پورے صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی ان کو برا سمجھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، آپ کی شکل و صورت کو جانیں اور غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کیسی تھی، آپ کی بناوٹ کیسی تھی۔ کیونکہ ایک انسان جب کسی انسان کے حلیہ کو جانتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بناوٹ رکھی تھی ویسی آپ کے اخلاق بھی تھے، اور جیسے آپ کے اخلاق تھے ویسی اونچی آپ کی بناوٹ بھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو جاننے کا اہتمام کریں، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے ویوہار کو جانیں کہ کیسے آپ نے دوست تو دوست، دشمنوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیا، خون کے پیاسوں کو دعائیں دیں، اور ہر طرح سے آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے جیسی محبت کی تھی اور جس انداز میں آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان قصوں کو سنیں اور ان قصوں کو سنجیدگی سے اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں، تو عجیب طریقے سے ہمارے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ اب تیسری ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یا آپ کے حق سے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے، آپ کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی ذات کی حفاظت کی جائے، کسی کو آپ کے خلاف گستاخی کرنے یا زبان کھولنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی لیے
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ امت کے سارے علماء اس بات پر سہمت ہیں، متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا یا جو انسان آپ کی ذات میں کمی نکالتا ہے وہ کافر ہے، عذاب کا مستحق ہے، اور پوری امت اسلامیہ کے نزدیک واجب القتل ہے، اس کا قتل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سزا ہم نہیں دیں گے بلکہ اسلامی کورٹ یہ سزا دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے متعلق چوتھی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ ہم کیا اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام سنا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جب میں کہوں محمد، سنتے ہی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کب بھیجا جائے اور کہاں کہاں بھیجا جائے؟ تو عام حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں 41 ایسی جگہیں بیان کی ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، جیسے جمعہ کے دن خاص طور پر، اذان کے بعد درود بھیجنا چاہیے، تشہد کی حالت میں درود بھیجنا چاہیے وغیرہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ہم درود بھیجنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بھی بہت سارے درود کے کلمات بنائے ہیں، جیسے درود تنجینہ ہے، درود فلاں اور فلاں، یہ سارے درود بناوٹی ہیں، خانہ ساز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا نا وہ درود پڑھنا چاہیے۔ وہ درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا درود کا کلمہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے حقوق ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے کیا حق ہم پر بنتا ہے؟ تو 5 حقوق ہیں جن کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں پہلے نمبر پر اس کی تصدیق کی جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس سے پر عمل کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے خود کو روک لیا جائے، اور چوتھے نمبر پر تمام اختلافی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی حدیثوں کو فیصل سمجھا جائے، نرنائک سمجھا جائے، اور اس کے سامنے سر ٹیک دیا جائے، اور اس کی تلنا، اس کا مقابلہ کسی انسان کی رائے یا قول سے نہ کیا جائے۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مانگ ہوئی۔ ایک ایک کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی مانگ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہلی مانگ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے اس کی تائید کی جائے، اس کے حوالے سے کسی طرح کا ہیجیٹیشن نہ ہو، کوئی جھجھک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ شریعت ست ہے، حق ہے، سچ ہے، ایسے ہی جیسے تم بولتے ہو۔ کیا ہمیں اپنی بولی پہ شک ہوتا ہے؟ ویسے ہی اس شریعت کے حق اور سچ ہونے میں
کوئی شک نہیں، اللہ نے کہا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دوسری مانگ یہ ہے کہ آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کیا جائے اور اس میں بھی کوئی ہیجیٹیشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو اس میں کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں رہ جاتا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو فوراً پوچھتے ہیں کہ یہ حکم واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے۔ ایسا سوال سرے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرنے کے لیے تو سراخوں پر، ہاں اگر چھوٹ جاتا ہے تو حکم پوچھنے کے لیے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ حکم واجب تھا یا سنت تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو سراخوں پر یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صحابہ کرام یہ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ ذرا اس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا پینے کے لیے پانی لاؤ، بیٹا آپ سے کہتا ہے کہ کیا مجھے آپشن ہے، لاؤں یا نہ لاؤں، کیا مجھے اختیار ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ جواب آپ کے غصہ کا سبب بنے گا۔ حق تو یہ تھا کہ آپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا پانی لاؤ، تو بیٹا پانی لا کر دیتا، یہ سوال ہی نہیں کرتا کہ میرے لیے آپشن ہے، لانا ضروری ہے یا چلے گا، نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو سراخوں پر، آپشن والی بات نہیں ہونی چاہیے یا یہ حکم واجب ہے یا سنت ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ تیسری مانگ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ سورہ النور آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور اس کے رسول کے، اللہ کی اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے یا دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں، دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام نے کیوں کہ رسیہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میرا انوسرن کیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ انکار کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کرنا ہی دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی بات مانتے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ آج کون ایسا مسلمان ہے جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہمیں کہنے دیا جائے کہ یہ محبت صرف جذباتی ہے، کھوکھلا دعویٰ سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، بلکہ حقیقی محبت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے خود کو روک لیں، تبھی صحیح معنوں میں ہم محبت کرنے والے ٹھہریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں آپ جھانک کر دیکھیں گے تو عجیب طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نمونے آپ کو ملیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آج شادی میں مزے سے ہم سونے کی انگوٹھی قبول کرتے ہیں اور پہنتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے لیا اور
ہاتھ سے اتار کر کے پھینک دیا. اس کے بعد فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، تم میں سے ایک آدمی آگ کا انگارہ اٹھاتا ہے اور پھر اسے اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ انگوٹھی لے لو اور اسے فائدہ اٹھا لینا، یعنی گھر میں تمہارے گھر کی عورتیں استعمال کر لیں گی. تو انہوں نے کیا کہا؟ لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے، تو اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ تھا ایمان صحابہ کرام کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کی چوتھی مانگ یہ ہے کہ سارے اختلافی مسئلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فیصل سمجھیں، نرنائک سمجھیں اور اس کے سامنے اپنا سر ٹیک دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 65 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نرنائک نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس میں اپنے دل میں کس طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور فرمانبرداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں. تو یہ ہے مانگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو سر آنکھوں پر اب کسی کی بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رکھیں تو فوراً کہیں گے لیکن فلاں امام کا تو قول ایسا ہے. یہ جملہ خطرناک ہے. کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ کسی امام کی بات سے کرے، چاہے چھوٹی کا عالم ہی کیوں نہ ہو. نہیں ہو سکتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے بحث کرنے لگے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کرنے کی رائے رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے حج تمتع کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اس سے منع کرتے تھے. یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یوشک ان ینزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا ہے. نبی کی بات کا مقابلہ ابو بکر اور عمر کی بات سے بھی نہیں ہو سکتا. یہاں پر جاننے والی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ 4 ائمہ بہت شہرت رکھتے ہیں: امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. ان 4 اماموں کا ہمیں سمان کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ سارے ائمہ نے یہی بات کہی ہے کہ اگر حدیث صحیح ملے تو وہی میرا مذہب ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. بات ختم. اگر کہیں صحیح حدیث ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول آتا ہے تو ہم صحیح حدیث کو لیں گے، کیونکہ یہی دراصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قرار پائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میری بات صحیح ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میری باتوں کو دیکھو، ان میں سے جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے جتنے قول ہیں اگر ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرو اور میری تقلید نہ کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امام اوزاعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ سب کی رائے ان کی اپنی رائے ہے، قبول کے لائق صرف اور صرف احادیث مبارکہ ہے. تو بات یہ فائنل ہوئی کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ
کسی بھی انسان کی بات سے نہیں کرنی ہے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی مانگ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس پوائنٹ کو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم جانیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کو ریوائز کرنے اور اس کو یاد کرنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔